الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المكي المدني العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. صلوات. ان تقریروں کا موضوع جیسا کل رات کو عرض ہوا، تاریخ کے آئینے میں ولایت انبیاء، ولایت ائمہ اطہار علیہ السلام، ولایت اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنا ہے۔ ولایت کا مفہوم میں کچھ جملے عرض کروں گا اور ایک روایت بیان کروں گا اس ضمن میں، اور کچھ اس گفتگو میں بہت اہم اور بہت ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ، اور کچھ ربط آج کل کے حالات سے بھی۔ ایک وقت تھا کہ اگر کوئی حالات کے بارے میں بات کرتا تو کہتے تھے مولانا مجلس پڑھیے، یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اب اگر حالات کے بارے میں بات نہ کریں تو لوگ کہتے ہیں آپ کس دنیا میں رہتے ہیں۔ اب حالات جو ہیں اب ہم سے دور نہیں رہے، اور ہم بھی حالات سے اب دور نہیں رہے۔ کل رات کو کچھ گفتگو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان جو واقعہ ہے قرآن میں درج، اس کے سلسلے میں ہوئی، میں اس پر آؤں گا تھوڑی دیر میں۔ ولایت کے معنی جو ہیں، ولایت ایک رشتے کا نام ہے۔ لفظ ولایت جو ہے ایک رشتے کا نام ہے۔ رشتہ ظاہر ہے کم از کم دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، تو اس رشتے کے بھی طرفین ہیں، دو سائڈز ہیں اس رشتے کے۔ ایک جو سائڈ ہے، ایک طرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ انما ولیکم اللہ۔ رشتہ کس سے ہو رہا ہے؟ اب کس کا کس سے رشتہ ہے؟ ایک طرف جو اس کی ذات باری تعالیٰ، اور دوسری جانب ہم ہیں، ساری مخلوق اور سب لوگ۔ تو پہلے تو اس رشتے کی تعریف ذہن میں آ جائے ہمارے۔ خدا کی ذات غنی ہے، عالم ہے، عادل ہے، صحیح ہے، سب کچھ اس کے پاس، قادر ہے، حی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ کا لفظ کہنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ کا مطلب ہے آپ زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ جب زمانہ بھی نہ تھا، اب تھا بھی کہنا، جب زمانہ ہی نہیں تھا تو پھر کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے زمانے کا، خالق ہے جگہ کا، زمان و مکان کا خالق وہ ہے۔ اس لیے کہ خدا نے، پروردگار عالم نے مادے کو خلق کیا، میٹر کو اللہ نے بنایا، تو میٹر کے اندر یہ صفات ہیں، زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس، یہ کوالٹیز ہیں مٹیریل آبجیکٹس کی۔ جب مٹیریل آبجیکٹ ہوگی، جب کوئی مادی چیز ہوگی، پتھر ہوگا، ممبر ہوگا، میں آپ ہوں گے، جسم ہمارا ہوگا اگر، تو ظاہر ایک جگہ بھی گھیرے گا، تو اسپیس ہوگی ظاہر۔ اور جب
کوئی چیز ہوگی، جسم ہوگا کوئی، جس کی جو جگہ گھیرے گا، ظاہر ہے اس میں پھر تبدیلیاں بھی رونما ہوں گی، موومنٹ بھی ہوگی اس کے اندر، چینج بھی ہوگا اس کے اندر. اور انہی چیز کا میجرمنٹ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹائم کہتے ہیں. تو زمانہ، تو جگہ اور زمانہ، ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے تو مٹیریل چیزوں کی کوالٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بالاتر ہے، وہ زندہ ہے ہمیشہ سے، مافوق ہے، مادہ ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بہت ہی سادہ الفاظ ہیں، علمی زبان میں شاید کوئی سنے میری بات کہے گا یہ آپ کو ذرا اور سوچ کے بولنا چاہیے تھا، لیکن سمجھانے کے لیے بات کو. تو ایک صلوات پڑھی محمد بات. اللہ کے پاس یعنی کوئی ضرورت نہیں، کوئی نیڈ نہیں، محتاج نہیں کسی بھی چیز کا. غنی ہے علی الاطلاق، قادر مطلق ہے. مطلق یعنی ہر چیز پر قادر. اب یہ ہر چیز جو کہا جاتا ہے قادر ہے، یعنی ظاہر جو چیزیں عقلاً محال ہیں وہ تو ذاتاً چونکہ محال ہیں، اس پہ وہ ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ کہیں کہ خدا یہ کام کر سکتا ہے، وہ چیز ذاتاً جو محال ہے وہ تو خیر آپ آؤٹ کر دیجئے، وہ آپ الگ کر دیجئے، کیونکہ وہ چیزیں بذات خود ہو ہی نہیں سکتی. وجود اور عدم ساتھ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ہو بھی ایک چیز نہ بھی ہو، شریک باری تعالیٰ ہو ہی نہیں سکتا، ذاتاً محال ہے، عقلاً محال ہے. آپ اس کو کہیں گے خدا اپنا شریک پیدا کر سکتا، چیز ممکن ہی نہیں ہے. شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے وہ چیز. اب یہ گفتگو الگ اس کی جگہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھتا ہے. عادل وہ ہے، عدل ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہے. اور قادر وہ ہے. اور ہم کیا ہیں؟ ہم فقیر ہیں، نادار ہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس اپنا، نہ وجود اپنا ہے، نہ سانس لینے کے لیے آکسیجن اپنی ہے. ہم سانس لینے کے لیے محتاج ہیں. اور علم نہیں رکھتے، جاہل بھی ہیں. ہر اس چیز کے بارے میں جاہل ہیں جو نہیں جانتے. اور کل یہ جو آج علم رکھتے ہیں وہ بھی نہیں تھا کل، تو کل مکمل طور پہ جاہل تھے جب دنیا میں. تو ہم قدرت میں بھی، علم میں بھی، وجود میں بھی، ہر چیز میں محتاج ہے خدا کے. فقیر ہیں ہم، اور جاہل ہیں ہم، اور گمراہ بھی ہیں. راستہ اگر کوئی نہ دکھائے ہم گمراہ ہیں. ہم تو عام انسان ہیں، ہم تو کسی شمار میں نہیں آتے. بات آپ پیغمبروں کی بھی کریں تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا الم یجد کا یتیما فآوى ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. کیا ایسا نہیں ہے کہ تو یتیم تھا اور ہم نے تجھے پناہ دی، سہارا دیا، اور تو در بدر پھر رہا تھا، ہم نے تجھے ہدایت کی، اور ہم نے تمہیں نیاز مند پایا، ہم نے غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا. تو ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ ہر طرح سے غنی ہے، اور تمام مخلوقات جو ہیں ہر طرح سے نیاز مند ہیں، محتاج ہیں. تو جب کوئی محتاج، ضرورت مند، غریب، در بدر پھرنے والا، جاہل، وہ اپنی اس کمی کو پورا کرنا چاہے گا تو کس کی طرف جائے گا؟ ظاہر اس ذات کی طرف جائے گا جو اس سے زیادہ جانتی ہے. حقیقت میں جاننے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جاننے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. چنانچہ رخ انسان کا صرف خدا کی طرف ہو سکتا ہے. اگر وہ سوچنا صحیح شروع کر دے تو رخ صرف خدا کی طرف کر سکتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ولی ہے اس معنی میں کہ وہ علم دے سکتا ہے، دیتا ہے، وہ اپنی رحمت سے بخشتا ہے، وہ وجود بخشتا ہے، وہ ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، ہدایت فرماتا ہے اپنے لطف سے، اور جو دعائیں اس کا استجابت کرتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کو کرتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ مخلوقات کیا کرتی ہیں؟ ہم اپنی ساری نیاز مندیوں کو لے کر پروردگار کے حضور پیش کرتے ہیں.
اور ہر چیز کا اس سے امید رکھتے ہیں کہ یہ میری ضرورتیں وہ پوری کرے گا. علم اس سے چاہتے ہیں, ہدایت اس سے چاہتے ہیں, قوت اس سے چاہتے ہیں, حیات اس سے چاہتے ہیں, اپنی بھی, اپنے اولاد کی بھی, دوسروں کی بھی, ایمان اس سے چاہتے ہیں, سب کو اس سے. یہ رشتہ جو ہے اللہ اور ہمارا رشتہ ہے جس کو ولایت کہتے ہیں. اس رشتے کی دو سائڈ ہوتی ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, ٹھیک ہے, یخرجہم من الظلمات الی النور, والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ولی ہوں ایمان والوں کا, اور جو کفار ہیں, جو دشمن ہیں خدا کے, ان کے اولیاء کون ہیں؟ طاغوت ہیں, شیاطین ہیں. شیطان, ابلیس اور طاغوت, دشمن شیطانی جو طاقتیں دنیا کی, وہ سب جو ہیں, وہ جو کافر ہیں, بے ایمان جو لوگ ہیں, جو ایمان نہیں رکھتے خدا پر, ان کے ولی جو ہیں وہ ہیں. پھر فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صلوات پڑھیے. تمہارے ولی صرف یہ ہیں, تمہارا ولی صرف اللہ ہے. انما ولیکم اللہ, اور اس کے رسول ہیں, آخری نبی. والذین آمنوا, اب کوئی یہ کہے کہ ولی تو صرف اللہ ہے, مدد صرف اللہ سے مانگو, ضرورت وہی پوری کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس رشتہ ولایت میں جہاں ایک طرف اللہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے اس ولایت کو اپنے علاوہ بھی کسی کو عطا کیا ہے. وَرَسُولُهُ, ولی تمہارے صرف, انما عربی میں کہتے ہیں صرف کو, انما ولیکم, تمہارے ولی صرف اللہ نہیں ہے. ایک بات ختم ہو جانی چاہیے تھی, لیکن قرآن کہتا ہے وَرَسُولُهُ, ولی اللہ کے رسول بھی ہے. اور پھر وَالَّذِينَ آمَنُوا, اگر آپ وَالَّذِينَ آمَنُوا کا جائزہ لیں تو وہ تو سارے مومنین آ جائیں گے. ہر وہ شخص جو کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن کوالیفائی کر دیا اس کے اندر شرطیں اضافہ کر کے, قیود ایڈ کر کے, اضافہ کر کے اس کو سکیڑ دیا, نیرو کر دیا. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ, ہر ایمان والا تمہارا ولی نہیں ہے, بلکہ وہ ایمان والے جو نماز قائم کریں, نماز ادا نہ کریں, نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں, اس حال میں کہ وہ رکوع بجا لا رہے ہیں. چنانچہ یہ قید ہیں. اب ظاہر یہ بحث جو حدیث اور تفسیر کی بحث ہے کہ یہ بات کم از کم واضح ہے. جو پڑھنے والا آیت کو غور سے پڑھے, اگر عرب زبان ہو, عربی جانتا ہو, اس کو فوراً سمجھ جائے گا جملہ حالیہ ہے, آخری حصہ ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ. جملہ حالیہ یعنی ایک خاص حالت میں زکوٰۃ دینے کی بات ہوگی. یہ عرب ہر شخص سمجھ سکتا ہے. پھر بات یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کون تھے. تو اب ہماری روایات کے مطابق اور دوسری کتابوں میں بھی, کیونکہ اور اس کی کوئی ملتی نہیں ہے, مستند کوئی بھی ملتی نہیں حدیث کے کسی اور کے سلسلے میں نازل ہوئی ہو. اور جیسا کہ روایت کا آیت کا پس منظر جو ہے, جسے ہم شان نزول بھی کہتے ہیں, وہ اس وقت کی نشاندہی کرتا ہے جب مسجد میں مسلمان تھے اور ایک شخص مسجد کے دروازے پر آ کر اس نے فریاد کی, کوئی میری مدد کرے. کوئی آگے نہیں بڑھا. دوسری مرتبہ اس نے درخواست کی, کسی نے جواب نہ دیا. پھر تیسری مرتبہ اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا, بہرحال تو گواہ رہنا, میں نے تیرے گھر پر آ کر مدد کی درخواست کی, کسی نے جواب نہ دیا مجھے, مجھ بھوکے کی, مجھ ضرورت مند کی مدد نہیں کی. اس وقت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی وقت حالت رکوع میں پہنچے تھے. آپ نے اشارہ کیا اس شخص کو, وہ شخص اس نے دیکھا, وہ چل کر مسجد کے اندر آیا. امام نے اپنی ہاتھ کو گویا آگے کیا, اس شخص کو اشارہ کیا, اور اس نے امام کے ہاتھ سے ان کی انگوٹھی جو تھی وہ اتار لی اور لے کے چلا گیا.
نماز آپ کی ختم ہوئی, آپ حضور کی خدمت میں شرف یاب ہوئے, اور حضور نے سوال پوچھا کہ نماز کے دوران کیا ہوا تھا. امام نے بتایا ہوا. حضور نے فرمایا کہ جب یہ ہوا اس وقت جبرائیل میرے پاس آیا اور یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوئی تیرے بارے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے علاوہ جو کہ حقیقتاً میں جو کہ اصل ولی ہوں, وہ میرے ساتھ میں نے یہ ولایت جو ہے رسول کو بھی اپنے عطا کی. یعنی تم علم کے لیے بھی اور تمام چیزوں کے لیے بھی, ٹھیک ہے, ان کے راستے سے میری طرف آؤ. وہ دعا کریں گے, خلق تو نہیں کریں گے, خالق تو نہیں, دعا کریں گے, لیکن وہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کریں گے میرے اذن سے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کیا, اللہ کے اذن سے نابینا کو بینائی عطا کی, جو کوڑی تھے, جو بیمار تھے شدید زمانے لا علاج مرض ہوتے تھے بہت سے, ان کو بس ہاتھ پھیرنے سے یا نام خدا سے وہ شفا بخشی. ایسے معجزات آپ نے انجام دیے اذن پروردگار سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی باتیں سکھائی نہیں تھی انبیاء کو, قوتیں عطا کی تھیں. ولایت جب آپ نے سمجھ لیا تصور اس کا, اللہ نے اپنی قدرت سے بھی کچھ بخشا ہے پیغمبر کو, اپنی حیات سے بھی بخشا ہے, اپنے علم سے بخشا ہے, اپنے عدل سے, اپنے حلم سے. وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی, جو آپ ایک تو ہم یہ 99 صفات پڑھتے ہیں اور اسماء پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ جو سینکڑوں ہزاروں ہیں, یعنی آپ جس کیفیت میں ہو اس کیفیت میں اگر آپ کو اللہ کی ضرورت ہو, اس سے مربوط جو نام ہے اس سے اللہ کو پکاریں. یا رازق ہو. تو بات اس ولایت کی ہو رہی ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے رجوع کرے اللہ کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے رسول کو بھی اس کام کے لیے مقرر کیا. تمہارے وہ ولی ہیں اور تم ان کے ولی ہو. تم جو ان کے ولی ہو اس کا مطلب نہیں تم ان کے مولا ہو, تم ان کی ولایت میں شامل ہو. چنانچہ اس رشتے کی دونوں طرف کو ولی کہتے ہیں. مومنین ایک دوسرے کے ولی ہیں, اہل ایمان ولایت الہی میں شامل ہیں. ٹھیک ہے, ولایت علی ابن ابی طالب حصنی, حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا, صلوات پڑھی ہوں. ولایت جو ہے مولا کی, وہ پروردگار کا قلعہ ہے. جو اس ولایت میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا. یعنی اس نے قدرت, علم, ہدایت علی سے طلب کی, اور اللہ نے فرما دیا میں نے اپنے علاوہ بھی یہ منصب کسی کو بخشا ہے. یعنی میں نے لوگوں کے درمیان ولی مقرر کیے ہیں اور ان کے ذریعے سے لوگ مشتاق آتے ہیں. اب دیکھیے یہ روایت کتنی خوبصورت روایت ہے. آج رات کے لیے یہ میں آپ کے جو آپ کے ذہن ہے ان کے لیے ہدیہ پیش کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھی ہوں. قرآن پاک میں اہدنا الصراط المستقیم ہم دن بھر پڑھتے ہیں نمازوں میں. اہدنا بار الہ, ہمیں راہ مستقیم کی طرف, سیدھی راہ کی طرف, راہ راست کی طرف ہدایت فرما. ہمیں ہدایت فرما راہ راست پر. کسی نے پوچھا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے, مفضل ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے سوال پوچھا کہ صراط کیا ہے. امام نے فرمایا ہوا طریق الی معرفت اللہ. صراط راستے کو کہتے ہیں. بڑے راستے کو یعنی آپ سمجھ لیں جو بڑا مین ہائی وے سمجھ لیں آپ آج کل کی زبان میں, وہ صراط ہے. اور سبیل جو ہیں وہ چھوٹے راستے ہیں. چھوٹے راستے جو مل جاتے ہیں بڑے ہائی وے سے, بڑے راستے سے. مین راستہ جو ہے وہ صراط ہے. صراط فرمایا ہوا طریق الی معرفت اللہ عز و جل. وہ راستہ ہے پروردگار کو جاننے کا, پروردگار عالم کو جاننے کا, پہچاننے کا. وہ راستہ جو ہے وہ صراط ہے. اور وہ دو صراطیں ہیں, دو راستے ہیں. صراط فی الدنیا و صراط فی الآخرہ. ایک صراط ہے اس دنیا میں اور ایک صراط ہے آخرت میں.
وَأَمَّا الصِّرَاطُ الَّذِي فِي الدُّنْيَا فَهُوَ الْإِمَامُ الْمُفْتَرَضُ الطَّاعَةُ، وہ صراط جو کہ دنیا میں ہے وہ امام ہے جس کی اطاعت بندوں پر واجب ہے. من عرفہ فی الدنیا واقتدی، جس نے امام کو پہچانا اس دنیا میں اور اس کی ہدایت کی اقتدا کی. جو ہدایت یعنی جو علم اور بصیرت اور وہ صفات شجاعت، صحیح ہے، اور وہ رہبری اور وہ جو راستہ ہے، چاہے انفرادی زندگی میں چاہے اجتماعی زندگی میں، ایک دوسرے کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اپنے ساتھ، یہ جو سارا ایک جامع جو تصور ہے ہدایت کا اور ولایت کا اور رہبری کا، صحیح ہے، اور شفاعت کا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، جس نے اس کو تھام لیا اپنے ہاتھ میں اور جس نے اس ہدایت پر اقتدا کی، ٹھیک ہے، مر علی الصراط الذی ہوا جسر جہنم فی الآخرہ، وہ گزر جائے گا اس صراط پر سے جو پل ہے دوزخ کے اوپر سے جاتا ہے، وہ اس کے اوپر سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا. حب علی جواز علی الصراط، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو علی کی محبت ہے وہ جواز ہے. جواز کہتے ہیں پاسپورٹ کو، یعنی آپ کو اس راستے پر سے، پل صراط پر سے گزرنے کے لیے جواز چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، اور آپ کو روشنی چاہیے. جو امام صحیح امام کی معرفت رکھتا ہے، پہچانتا ہے اللہ نے رسول کے بعد کس کو مقرر کیا. دیکھیے پہچاننا، لوگ سمجھتے ہیں پہچاننے میں کیا ہے، یہ پہچاننا زبان سے ایک لفظ ادا کر دینا، یہ کلمہ اس طرح سے کہہ دینا، اس میں یہ ضرور کہنا وہ نہ کہنا، یہ کیا ہے سب؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں زبانی کلامی یہ کیا گفتگو ہے آپ لوگوں نے اتنے سالوں سے سنا رہے ہیں. دیکھیے آپ ایک زبان سے ایک لفظ کہہ دیں جانور حلال ہو جاتا ہے، آپ ایک لفظ ادا نہ کریں جانور حرام ہو جاتا ہے. کیا کہہ رہے ہوتے ہیں آپ؟ بکرے کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہیں بسم اللہ، آپ قبلہ رو کھڑے ہو جائیں اور بسم اللہ نہ کہیں، مسلمان آپ ہیں، قبلہ رو کھڑے ہو جائیں، جانور کو بھی صحیح طرح سے لٹا لیں، پانی بھی پلا دیں اس کو، جانور بھی صحت مند ہو، سب ٹھیک ہو، بسم اللہ نہ کہیں جان بوجھ کر. وہ جانور جو پھینکنے کے قابل ہے، کچھ بھی نہیں اس کی حیثیت، آپ کھا نہیں سکتے، میتا ہے، مردار ہے، کچھ نہیں ہے اس کی قیمت. وہ لفظ جو آپ نے ایک لفظ کہا ہے نا، اللہ کا لفظ جو آپ نے کہا، اس سے وہ گوشت حلال ہو گیا. آپ نے وہ ایک لفظ نہیں کہا، حرام ہو گیا. آپ نے وہ ایک لفظ جو اپنی زبان سے کہا، کچھ سوچ کے کہا نا، یا آپ نے ہوا میں کہہ دیا. کوئی بھئی ایک سی ڈی پلیئر یا پہلے کیسٹ پلیئر ہوتے تھے، اس میں اور انسان میں فرق ہے. انسان جب ایک لفظ کہتا ہے تو سوچ کے کہتا ہے، ایک اعتقاد کے باعث کہتا ہے، کچھ جانتا ہے تو لفظ کہتا ہے. ایک شخص جو انکار کرتا ہے خدا کا، وہ بھی جہل کی وجہ سے، نہ جانتے ہوئے انکار کرتا ہے خدا کا، غلط تصور رکھتا تھا اس لیے اس نے انکار کیا، یا ناواقف تھا، جاہل تھا، انکار کیا. ہر صورت میں جو شخص اعتراف نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا خدا پر، جاہل ہے. جو جاہل ہے اس کی کام میں اور جو شخص عالم ہے اس کے کام میں بہت فرق ہے. جنگ احد میں ایک شخص مدینہ کا مشہور تیر انداز تھا. جب مسلمانوں کو شہر سے نکلنا پڑا تو ظاہر مسلمان جو تھے وہ ان کی تعداد کم تھی، اور جو قریش سے آئے تھے ان کی تعداد زیادہ تھی. پھر جو مسلمان باہر گئے بھی اس میں سے بھی کچھ پلٹ آئے، اس لیے کہ مدینہ کا جو سردار تھا پہلے، جو مدینہ کا حاکم بننا چاہ رہا تھا حضرت کی تشریف لانے سے پہلے، مدینہ کا جو عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا لیڈر تھا، جو وہاں کا سردار بننا چاہ رہا تھا، تو وہ جب رسول اکرم تشریف لائے تو سخت کینہ اس کے اندر پیدا ہو، کیونکہ وہ توقع رکھتا تھا کہ لیڈر بنے گا، اور جو قیادت تھی مدینہ کی رہبری جو تھی اس اسلامی ریاست کی، اور ایک انسانی ریاست میں کہہ رہا ہوں، اسلامی ریاست ایک انسانی ریاست، اس کی سربراہی حضور اکرم کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ کچھ گفتگو آگے چل کے کل پرسوں یا کسی رات اس موضوع پر گفتگو ہوگی کہ پیغمبر اسلام نے کیا کیا بھی ریاست بندی. لیکن ریاست ملی حضور اکرم کو، کینہ اس میں دل میں پیدا ہو گیا. جب جنگ کے لیے جب باہر نکلے لوگ،
اس نے زبانی طور پہ پبلکلی اسلام قبول کر لیا، اور اس کے ماننے والوں نے، بہت سارے لوگوں نے زبانی طور پہ، لیکن تھے سب اس کے وفادار۔ چنانچہ جب جنگ کے لیے باہر نکلے تو اس کے حکم پر 300 لوگ واپس آ گئے، تقریباً 1000 مسلمان گئے تھے، اس میں 300 واپس آ گئے، بچے 700، اور جو کفار تھے وہ 3000 تھے۔ یہ شخص جو تیر انداز تھا، یہ آ کے مسلمانوں کے ساتھ کفار کے مقابلے میں اس نے تیر چلانے شروع کیے۔ کچھ لوگوں نے آ کے حضرت سے کہا کہ فلاں جو آگے ہے، اور وہ مشہور ہے، ظاہر ہے، اس کا ہر تیر تقریباً نشانے پر لگتا تھا۔ 5 آدمی اس نے گرا دیے قریش کے۔ اب ظاہر سب مسکرا رہے تھے، اب میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے حضور اکرم بھی ظاہری طور پہ، ظاہر ہے کہ دشمن کو گرتے دیکھ کر، دشمن جو اسلام کا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہے، مسکراہٹ آپ کے چہرے پر بھی آئی، لیکن آپ نے فرما دیا کہ یہ دوزخی ہے، دوزخی ہے شخص۔ تو جو لوگ تھے اس کے ارد گرد، جب دیکھ رہے تھے اس کے، ایک دم سے ایک تیر اس کو لگا، تیر جو اس کو لگا وہ گرا نیچے، تو لوگ اس کے پاس آئے، اس سے کہا کہ بھائی مبارک ہو جنت تمہیں، جنت مبارک ہو تمہیں۔ وہ کہا جنت کیا چیز؟ میں شہر میں سکون سے بیٹھا تھا، لوگوں نے ملامت کی، عورتوں نے میرا مذاق اڑایا کہ کیا تم یہ بیٹھے ہو یہاں پر، جنگ ہو رہی ہے باہر، تم بزدل آدمی ہو اور فلاں ہو۔ تو میں یہ ثابت کرنے کے لیے یہاں آ گیا ہوں کہ میں ہے مجھ میں ہمت، لڑ سکتا ہوں میں۔ پھر اس نے تلوار اٹھائی اور اپنے گھونپ لی کہ میں یہ زخم لے کے زندہ نہیں رہ سکتا، میں ختم بس۔ تو حضور اکرم کا کہنا صحیح نکلا۔ کیوں؟ آپ کہیں شخص تو بڑا اچھا کام کر رہا تھا، دشمنوں سے مقابلہ کر رہا تھا، ساری بات ایمان کی ہے، اعتقاد کی ہے۔ یہ شخص جس خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، جس بہشت کو مانتا ہی نہیں، آپ کہیں زبردستی اس کو اس بہشت میں لے جائیں۔ جس خدا کو یہ شخص مانتا ہی نہیں، ایمان نہیں رکھتا، کلمہ نہیں پڑھتا، یعنی کلمہ کیا چیز ہے؟ یہ جان لینا کہ کائنات کا کوئی خالق ہے، کون خالق ہے، اور وہ خالق جو ہے وہ میرا رب بھی ہے، میری پرورش، میری ہدایت وہ کر رہا ہے، اور چنانچہ وہی لائق پرستش بھی ہے، لائق بندگی بھی ہے۔ سب تسلسل میں تینوں باتیں، خالق ہونا، رب ہونا، معبود ہونا، یہ 3 چیزیں لائن سے آتی ہیں۔ اب ایک شخص جو ہے مان لے خدا کو، ظاہر ہے کہ ہر چیز کو خدا کے آئینے میں دیکھتا ہے، زندگی کو، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ بہت لوگ جو آج کل تھوڑی مشکلات میں پریشان ہو جاتے ہیں، اگر وہ صبح گھر سے نکلتے وقت ایک انسان جو پریشانی ہے، نوکری چلی گئی ہے، آپ بزنس تھا آپ کا ڈاؤن ہو رہا ہے، یا کوئی اور پریشانی ہو گئی، کوئی بیماری، یا کوئی پروردگار عافیت عطا کرے سب کو، لیکن اگر فرض کریں کوئی پریشانی آ گئی، تو انسان جو ہے، جو شخص یہ جانتا ہے کہ یہ جو پریشانی آئی ہے کسی کی نالج میں آئی ہے، کسی کے علم کے ساتھ آئی ہے، خود سے نہیں آئی، یہ جو پریشانی آئی ہے، بیماری آئی جو ہے، یہ کسی کی قدرت کا نتیجہ ہے جو آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس دنیا کے اسباب، ظاہری اسباب جو ہے وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، ان میں فلاں چیز میں نے کھا لی، میں بیمار ہو گیا، اب جان کے تو نہیں کوئی کرے گا، لیکن اب یا فلاں واقعہ پیش آ گیا یا کچھ ہو گیا، لیکن اس سب کے اوپر قضاء و قدر الہی ہے، پروردگار کی مشیت ہے۔ ظاہر اس عالم اسباب میں یہ چیز ہو رہی ہے نا، بغیر سبب کے تو کوئی بیمار نہیں ہوگا، بغیر سبب کے تو کوئی حادثہ بھی نہیں ہوگا، بغیر سبب کے نہ کوئی قدرتی حادثہ ہوگا، نہ کوئی انسانی زندگی کا حادثہ ہوگا کوئی، لیکن اس سب کے اوپر علم خدا جو موجود ہے، حاوی ہے پروردگار، کوئی چیز اس کے علم سے فرار نہیں کر سکتی، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ ایک انسان جو اس چیز کو جانتا ہے، بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اللہم صلی اللہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاه اللہ السیئات ما مکروا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له
وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ما شاء اللہ لا ما شاء الناس ما شاء اللہ وان کرہ الناس حسبی الرب من المربوب. دیکھیے یہ شخص جو صبح اٹھ کے نماز کے بعد یہ چھوٹی سی دعا جس کو پڑھ لے, کیا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو؟ پروردگار تو میرا ولی ہے, تو علم رکھتا ہے, تیری قدرت میری قدرت پر حاوی ہے, ٹھیک ہے, تو میرے مستقبل کو بھی جانتا ہے, ٹھیک ہے, تو نے مجھے اختیار دیا ہے, لیکن جو آخری چیز ہونی ہے وہ تیرے علم میں ہے. جو کچھ بھی ہونا ہے میں اپنی اختیار سے کروں گا جو کچھ بھی, لیکن جو ہونا ہے چونکہ تو علت العلل ہے, تو مسبب الاسباب ہے, تو خالق حقیقی ہے, تو ہر طرح سے اپنی مخلوق پر حاوی ہے, اس کے مستقبل کو بھی جانتا ہے, وہ ہر چیز پر حاوی ہے, تو ہدایت تو فرما رہا ہے, آئندہ کا بھی علم رکھتا ہے, زبردستی نہیں کرتا, لیکن جو ہوگا تیرے علم میں ہے. ایک انسان جو اس چیز کو جانتا ہے, اور تو رحیم بھی ہے, رحمان بھی ہے, عادل بھی ہے, قاہر بھی ہے, جبار بھی ہے. جبار کے لوگ غلط معنی سمجھتے ہیں, جبار یعنی کمپنسیٹ کرنے والا, جبران, کمی کو پورا کرنے والا بھی تو ہے, سب کچھ تو ہے, ٹھیک ہے. جو انسان اس چیز کو سمجھتا ہے وہ گھبرائے گا کیا؟ گھبرائے گا نہیں. وہ حدیث میں ملتا ہے کہ ایک شخص جو صبح گھر سے نکلے, فرشتہ بھی اس کی طرف آتا ہے اور شیطان بھی اس کی طرف آتا ہے. فرشتہ بھی اس کی طرف آتا ہے اور شیطان بھی. فرض کریں انٹرنیٹ پہ انسان غلط چیزیں بھی ہیں, اچھی چیزیں بھی ہیں, اپرچونیٹیز آپ کے سامنے ہیں, اختیار میں آپ کچھ بھی ادھر جائیں ادھر جائیں کچھ بھی کریں. شیطان بھی آتا ہے اور فرشتہ بھی آتا ہے. تو اگر یہ شخص بسم اللہ آمنت باللہ وتوکلت علی اللہ کہے, تو فرشتہ جو ہے وہ شیطان سے کہتا ہے چھوڑ دو اس کا پیچھے, چھوڑ دو اس کے پیچھے. اس نے نام خدا سے آغاز کیا, ایمان جو ہے خدا پر اس نے اس کا اعتراف کیا, اور بھروسہ بھی خدا پر کیا ہے. یہ تمہارا نہیں ہے, میرا ہے, یہ رحمان کا بندہ ہے. آپ کی زبان سے کہنے سے فرق پڑا, آپ نے کچھ سوچا تو زبان سے ادا کیا. چنانچہ اس چیز کو سادہ نہ لیں. ایک چھوٹی سی دعا یہ نہ سمجھیں سادہ چیز ہے, اس کا ایک حقیقی اثر ہے. اور اگر اس پہ ریسرچ ہو, دیکھیے ہم ان چیزوں کو ریسرچ نہیں کرتے. اگر ریسرچ ہو, آج کل کی جو ماڈرن میتھڈز ہیں ریسرچ کی, اگر اس پہ واقعی ریسرچ ہو رہی ہے, عمومی طور پہ اسپرچویلٹی پہ ریسرچ ہو رہی ہے, حتیٰ کہ میڈیسن سے بھی جو اسپرچویلٹی کا تعلق ہے, روحانیت کا تعلق ہے, اسی طرح ریلیجس فیتھ سے جو تعلق ہے ریکوری میں اور ڈیزیز میں اور مختلف چیزوں میں, چاہے مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو, چاہے اور چیزیں انسان کی سوشل ریلیشن سے ریلیٹڈ ہو, فیتھ کا اثر جو ہے ہر چیز پہ نظر آ رہا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں اسلام کے حوالے سے ان اذکار اور ان چیزوں کو کہنے سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں, اگر اس پہ بھی ریسرچ ہو, آپ دیکھیں جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں دن میں, اس کا یہ سب ولایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف ایک پرسنل چیز میں نہیں اللہ سے آپ رشتہ قائم کر رہے, بلکہ عالمی سطح پر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں. ہر مومن جو ہے جو ولایت محمد و آل محمد کا تابعدار ہے, صلوات پڑھیں, وہ حالات کا رخ اس طرف دیکھنا چاہتا ہے جس طرف پروردگار کا ولی جو ہے اس دنیا پر حاکم ہو سکے. وہ اس چیز کا انتظار کر رہا ہے. یہ سب جو حالات ہو رہے ہیں یہ سب اس کے مقابلے پر ہیں. شیطانی فورسز جو آ رہی ہیں, قوتیں. میں ایک بھائی سے کہہ رہا تھا اپنے کہ کبھی محرم اس طرح نہیں گزرا جیسا اس سال گزر رہا ہے. کبھی اس طرح تاریخ میں نہیں. کبھی ایسا ہوا کہ عراق میں حالات بڑے ہوئے تو مومنین بھی کم ہوتے تھے اور ہراساں رہتے تھے, اور آج کل ماشاءاللہ جگہ جگہ جو علم ہے بلند ہے, اور قوت سے شجاعت سے جو پیغام حق ہے وہ ہر طرف سنائی دے رہا ہے. پہلے یہ سب نہیں تھا. آج کل یہ جو سارے ہمارے ماشاءاللہ دینی چینلز ہیں, ٹی وی چینلز ہیں, ہر طرف جو ہے, اب آپ تقریباً خلیج میں کسی طرف چلے جائیں, دنیا بھر میں چلے جائیں, بہت سے ممالک میں تو
ٹی وی کھولیں آپ کوئی نہ کوئی شیعہ چینل نظر آ رہا ہوتا، اتنے ہیں کہ آپ اس کو بند بھی نہیں کر سکتے. سورسز نیوز کی انفارمیشن کی اب تیزی سے نہیں لوگوں تک آ رہی، اور الحمدللہ لوگ اس طرف رجوع کر رہے ہیں بہت. ہم چاہتے ہیں حالات جو ہیں، اسی لیے کوششیں ہو رہی ہیں. یہ میڈیا جو ہمارا ماشاءاللہ اس میں تبلیغ اور دوسری چیزیں، اس کے مقابلے میں وہ قوتیں جو ہیں سب پیسہ، قوت، جھوٹ، خاص طور پہ جھوٹ. شیعہ لوگ ایسے ہیں، یہ کرتے ہیں، تھوک کے کھلاتے ہیں، پتہ نہیں بچوں کو یہ کرتے ہیں، فلاں کو یہ کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں. یہ سب بہتان، تہمتیں، جھوٹ 24 گھنٹے یہ نشر کی جا رہی ہیں. لیکن آپ دیکھیے الزام، تہمتیں تو ایک طرح سے گالیاں ہیں. آپ کوئی سمجھدار آدمی اس سے آپ کے سامنے آپ اس کے سامنے کسی کو گالی دیں، کہیں گے گالی چھوڑیں، آپ بتائیں کیا ہے معاملہ، کیا ہے. تو لوگ پڑھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ گالیوں کو تو چھوڑیے، آپ یہ دیکھیے لوگ کون ہیں، کیا کہہ رہے ہیں لوگ. سید حسن نصر اللہ پہلی محرم کی اسپیچ میں انہوں نے صاف زبان میں بتایا کہ ہم کون ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں، انبیاء کی بات کرتے ہیں، ہم نماز اور روزے کا ذکر کرتے ہیں، ہم قرآن کا کی بات. ہم جو اسلام پر اس وقت خطرات، اسلام کو جو خطرات لاحق ہیں، ہم اس کو بیان کرتے ہیں. اور جو لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہم ان سے خبردار کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی مملکت کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے عوام کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. نہ صرف اپنے شیعوں کا، ہم عیسائیوں کا، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کا، چاہے مسلمان ہوں یا نہ ہو، ہم ان کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. مجلس حسین امان ہے تمام عالم کے لیے. مجلس حسین پناہ ہے، سیکیورٹی ہے سب کے لیے. انڈیا میں جہاں عزاداری ہوتی ہے، بھائی ہمیں بتا رہے تھے، اور بہت لوگوں نے بتایا کہ نہیں غیر شیعہ لوگ آتے ہیں کثرت سے، بہت سی جگہوں غیر مسلمان آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. دنیا بھر میں یہ جگہ جگہ. اور یہ بھی نہیں کہ وہ مسلمان جو آتے ہیں وہ خالی وہی ہوں جو بڑے نمازی، روزے اور ہر چیز کرتے ہیں. نہیں، ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو نماز پڑھ لی بھی نہیں ہے لیکن چاہتے ہیں رشتہ حسین سے جڑا رہے. وہ نہیں چاہتے رشتہ جو ہے وہ یزید سے ان کا جڑے، بالکل نہیں چاہتے. جو اس واقعے سے تھوڑا بہت بھی آشنا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو یزید والے ہیں غلط ہیں، ظالم ہیں، اور جو بات حسین کے منہ سے نکلی تھی وہ حق ہے آج بھی. اور وہ جو ہے ساری دنیا میں اس کا بھرم موجود ہے. ایسی جملہ ایک جان جارڈیک ایک شخص ہے، اس نے لکھا تھا علی دا وائس آف ہیومن جسٹس، لکھا تھا اپنی کتاب میں. انہوں نے مشہور کتاب انگلش میں بھی وہ لکھا تھا کہ علی وہ شخص ہیں، علی وہ ذات ہے جن کے دشمنوں نے کینے اور دشمنی کے باعث آپ کے فضائل کو چھپایا، اور آپ کے دوستوں نے خطروں کی وجہ سے ڈر کر خوف سے آپ کے فضائل کو چھپایا، مخفی رکھا. اس کے باوجود بھی مشرق و مغرب میں علی کے فضائل پھیل گئے. مشرق و مغرب میں پھیل گئے. ایک اور سلوات پڑھی میں. یہ میں بس چاہتا تھا کہ ایک آج کی رات، چونکہ یہ دوسری محرم کی رات ہے، میں ایک جو مقتل سے وہ جملے جو اس دن سے متعلق ہیں، جو کل کا دن یعنی دوسری محرم کو قافلے کی آمد ہے سرزمین کربلا، اس سلسلے میں جو ہے امام علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں اور عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام حر کو ملا، یعنی کربلا کی زمین سے کچھ قدم پہلے، اور اس پیغام میں عبید اللہ بن زیاد نے حر کو یہ لکھا تھا، تنبیہ کی تھی اس کو پہلے کہ تم کیوں نرمی کا رویہ اختیار کیا ہے، تم نے کیوں حسین کو اتنی مہلت دے رہے ہو، فوراً یا بیعت لو یا ختم کر دو، ان پر سختی کرو. تو حر نے آگے بڑھ کے راستہ روکا. اب یہ اس کے بعد ہے کہ امام علیہ السلام جو کوفے کی طرف جا رہے تھے، آپ کا راستہ روک دیا گیا، اور راستہ روکنے کے بعد جب یہ
آگے پیچھے بات ہوئی امام علیہ السلام کے ساتھ حر کا یہ ہوا کہ آپ کوفے کی طرف نہ جائیں اور آپ واپس بھی نہ جائیں. تو ایک اور راستہ امام نے لے کر اس پر چلنا شروع کیا تھا. اب جب راستہ حر نے روکا تو امام نے کہا کیا یہ طے نہیں ہوا تھا کہ ہم ایک تیسرے راستے کی طرف جائیں گے؟ حر نے کہا کہ مجھے یہ پیغام ملا ابن زیاد کا کہ آپ کو یہیں روک لوں جہاں آپ ہیں. امام علیہ السلام آپ نے اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا, مختصر خطبہ, اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ جو حالات رونما ہوئے ہیں تم لوگوں کی نظروں کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے, انہو قد نزل من الامر ما قد ترون وان الدنیا قد ادبرت. دنیا نے ہماری طرف پشت کر لی ہے اور اپنے معروف اور اپنی اچھائیاں بھی ہم سے چھین لی ہیں. اب ہماری طرف صرف سختیاں آنی ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ کیا دیکھتے نہیں, کیا کوئی دیکھتا نہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل کا سب رخ کر رہے ہیں. ایسے صورت میں ایک مرد مومن کو زیب دیتا ہے کہ اپنے پروردگار سے جا ملے اور حق پر رہتا ہوا پروردگار سے ملاقات کا آرزومند ہو. امام نے یہ جملے کہے, جیسے ہی وہ خاموش. آپ دیکھیے کہ میں کل رات کو بھی جو عرض ہو رہا تھا کہ شہداء کربلا کا مقام جو ہے ہمارے عقول سے بالاتر ہے. جیسے یہ جملے امام سے وہ زہیر ابن قین فوراً کھڑے ہوئے, یبنا رسول اللہ, ہم آپ پر ایمان لے آئے, ہم اس بات پر چلنا چاہتے ہیں جو آپ کے طرف سے آئی, اور ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ اس کے بعد کیا ہو. اپنی نصرت کا اعلان کیا امام, اور پھر عرض کی یبنا رسول اللہ, اگر مجھے یہ علم بھی ہو کہ یہ دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, اگر مجھے یہ علم بھی ہو کہ یہ دنیا ہمیشہ باقی رہے گی, پھر بھی میں اس راستے پر چلوں گا جس پر آپ ہیں. مجھے اس دنیا میں خلد بھی نہیں چاہیے, میں اپنی جان پیش کر دوں گا اگر آپ نے اس دنیا کو ٹھکرایا تو میں بھی اس دنیا کو ٹھکرا کر آپ کے ساتھ چلوں گا. اسی طرح ایک ایک کر کے کئی صحابیوں نے. پھر امام علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے, اب وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور کا لشکر آپ کا راستہ روک رہا ہے, یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ کے آپ کا راستہ بالکل روک دیا گیا, بند کر دیا گیا. امام نے اس جگہ کا نام پوچھا, لوگوں نے مختلف نام بتائے, پھر ایک شخص نے کہا اس کا نام کربلا ہے, اور امام نے فرمایا اعوذ بک من اللہم اعوذ بک من کرب والبلا, من الکرب والبلا. آپ نے فرمایا یہ زمین جو ہے کرب اور بلا کی زمین ہے, انزلو, یہاں اتر جاؤ, یہیں خیمے لگاؤ, یہیں ہماری قبور بنیں گی, یہیں ہم قتل ہوں گے, یہیں ہمارے مزار بنیں گے. ایسا ہی ہے جیسا میرے نانا نے مجھے بتا دیا تھا, یہ ہماری دفن کی جگہ ہے, یہ ہماری شہیدوں کی جگہ ہے, یہ ہماری قبور بنیں گے. شاید بہت سے لوگ آپ میں سے کربلا مشرف ہو چکے ہوں گے, جو نہیں ہوئے ہوں وہ ذرا جا کر, ظاہر ہے جو جا چکا ہے کربلا پھر وہ بھول نہیں سکتا, اور اس کے ذہن میں مسلسل کربلا ہی کربلا ہوتا ہے. وہ جگہ ایسی ہے کہ جس کی کیفیت اور کہیں نہیں ہے دنیا میں, اور اس میں جو عبادت ہوتی ہے, اس میں جو زیارت ہوتی ہے, وہ اس طرح کہیں نہیں ہو سکتی. اور وہاں کا بہائے ہوئے ایک آنسو پوری زندگی کے آنسو سے زیادہ قیمت رکھتا ہے. یہ وہی سب زمین ہے جہاں امام نے قدم رکھا. اتر گئے اور سب اتر گئے, بیویاں ہماریوں سے, اونٹوں سے سواریوں کو بٹھا دیا گیا, سب اترے, وہاں خیمے لگے. اب دوسری محرم ہے, یہ رات عام طور پہ جناب مسلم سے منسوب ہے, ان کا ذکر کیا جاتا ہے, ان کو یاد کیا جاتا ہے. امام علیہ السلام نے کوفے والوں کی ظاہر تاریخ سے واقف تھے, لیکن ان کے خطوط کے جواب میں امام نے مسلم کو بھیجا تھا. مسلم ایسے بابصیرت, باتقویٰ, عالم, دانا, شجاع انسان تھے, اور پھر دوسری طرف امام کے بھی قریبی رشتہ داروں میں سے تھے, آپ اہل بیت میں سے تھے. امام نے ان کو روانہ کیا, بڑے خاص آدمی کو امام نے روانہ کیا کہ اگر وہ واپس لکھ کر
اطلاع دیں کہ کوفے کے حالات وہی ہیں جیسا کہ ان خطوط میں اظہار کیا گیا، تو میں فوراً تم لوگوں کی طرف آؤں گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حالات کیسے بدلتے ہیں۔ کیا انسان مختار نہیں ہے؟ انسان مختار ہے۔ جب مسلم اپنی مرضی سے گئے تھے، کوفے والوں نے اپنی مرضی سے خط لکھے تھے۔ کیسے انسان خوف اور لالچ کا شکار ہو جاتا ہے، کیسے انسان کمزوری دکھاتا ہے ذمہ داری قبول کر کے، کیسے انسان وعدے خلافی کرتا ہے، کیسے انسان مکر جاتا ہے، دغا دے جاتا ہے انسان، خاص طور پہ انبیاء کو اور اولیاء کو۔ مسلم خط لے کر آئے تھے امام کا۔ اب وہ وقت ہے جب مسلم کوفے کی گلیوں میں پھر رہے سرگرداں، کوئی نہیں راستہ دکھانے والا، کوئی نہیں ہے پناہ دینے والا، کوئی نہیں جو اپنے گھر کا دروازہ کھول دے۔ یہاں تک کہ آ کے گھر کے سامنے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں تھک ہار کے۔ ارے وہی کوفہ ہے جس نے خطوط لکھ کر بھیجا تھا، بلایا تھا اور کہا تھا کہ اپنا رسول اللہ پھل تیار ہیں، کٹائی کا وقت آ گیا ہے، آپ تشریف لائیے، ہمارا کوئی امام نہیں، ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ اب یہ وقت آیا کہ منہ سے مسلم کی صرف ایک بات نکل رہی، اپنا رسول اللہ کوفے کا رخ نہ کرے، اے حسین کوفے تشریف نہ لائے۔ اگر مسلم کے پاس کوئی راستہ ہوتا جو امام حسین تک اپنا پیغام پہنچاتے تو کہتے ہیں کہ اپنا رسول اللہ کوفے کا رخ نہ کریں، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے، یہاں کے لوگ بے وفا ہیں، وعدہ خلاف ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں عمل ان کا کچھ اور ہے۔ وہ رات آپ نے عبادت میں صرف کی توحا کے گھر پہ، صبح جنگ شروع ہوئی، ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے، جنگ علی کے شیر کی جنگ۔ وہاں پہ جھکے نہیں ابن زیاد کے سامنے۔ ابن زیاد نے کہا اس دربار کے کوئی احترام ہے، کوئی قانون ہے، میرے لیے کوئی امیر نہیں سوائے علی کے، سوائے حسین کے میرا کوئی امیر نہیں۔ جب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر آپ کا سر قلم کیا جا رہا تھا، اس وقت آپ ارشاد فرما رہے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا اپنا رسول اللہ۔ ادھر امام علیہ السلام نے اپنے قافلے کو روکا، قافلے کو روکا، خیمے لگوائے گئے، بیٹھے، مسلم کے بچوں کو بلایا اپنے پاس، سر پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ ادھر سے کیدا نے دیکھا کہ بابا آپ ایسے ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے گویا کسی یتیم کے سر پر۔ ارے عرض کرتا ہوں بی بی آپ کو ایک کیسا اندازہ ہوا، شاید کل کو ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ یتیم ہوتے جا رہی ہوں گی اور اپنے بابا سے کہیں گی بابا رک جائیے ایک مرتبہ، جس طرح آپ نے مسلم کی بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا ایک مرتبہ میرے سر پہ ہاتھ پھیر دیجئے، کہیں ایسا نہ آپ کے جانے کے بعد میرے تماچے لگے اور مجھے لوگ پریشان کرے اور کوئی میری مدد کو نہ آئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارلہا امام کے ظہور میں تاجیل فرما، بارلہا عزاداران امام حسین کی حفاظت فرما، بارلہا عراق کے حالات کو صحیح فرما، بارلہا مسلمانوں کو جو رائے حق پر ہیں ان کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روضات مقدسہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب و مراجع تقلید کی حفاظت فرما، طول عمر عطا فرما، بارلہا مومنین کو حق کی نصرت کی توفیق عطا فرما، ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بارلہا جو حالات واقع ہو رہے ہیں ہمیں ان میں راہ حق پر امام زمانہ کے سپاہی کے طور پر خدمات انجام دینے کی توفیق فرما یا حسین۔